بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ناظرین و سامعین کرام، قرآن حکیم فرقان حمید کی وہ صورتیں جو صدیوں پہلے غار حرا سے نور پھوٹا اور عرب کے بدوؤں کو جس نے تہذیب سکھائی، ان کی جنگوں کو ختم کر کے باہم شیر و شکر کر دیا، انہیں جہنم کے راستے سے ہٹا کر انہیں داعیے جنت بنا دیا، انہیں خیر و شر کے اندر تمیز سکھائی، انہیں زندگی گزارنے کے بنیادی اصول فراہم کیے۔ وہ قرآن حکیم آج بھی ہم سے کلام کرتا ہے، وہ آج بھی ہمیں راہ ہدایت کی طرف بلاتا ہے۔ آئیے قرآن حکیم کی اس ہدایت کی آواز پر لبیک کیجیے، قرآن حکیم کو کھولیے، پڑھیے، سمجھیے اور اس پر عمل کی کوشش کیجیے۔ اسی سلسلہ کی ایک کڑی قرآن حکیم کے مضامین، مختلف صورتوں کے ان کے اندر پائے جانے والے اہم نکات آپ کے سامنے لے کر حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ آج سورہ یونس کا تعارف اور اس کے اہم نکات آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ سورہ یونس مکی صورت ہے، اس کی 109 آیات اور 11 رکوع ہیں۔ اس صورت کو حضرت یونس علیہ السلام کے نام سے موسوم کیا گیا ہے کیونکہ اس کے ایک رکوع میں آپ کی قوم کی نجات کا ذکر ہے۔ یوں تو حضرت عبداللہ ابن عباس سے منقول ہے کہ یہ سورہ مکی ہے، سوائے ان 3 آیات کے فَإِن كُنتَ فِي شَكٍ، یہ اس سے لے کر آخر تک ان کا نزول مدینہ المنورہ میں ہوا۔ قرطبی کے اندر اس کا تذکرہ ہے، لیکن حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ راجح قول وہی ہے کہ یہ سورہ مکی ہے۔ اگرچہ اس کا جو سال ہے نزول کا وہ متعین نہیں ہے، لیکن مضامین میں غور کرنے سے یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ یہ صورت اس وقت نازل ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا، طرح طرح کے دلائل و بیانات سے ان کے اعتراضات کا رد فرمایا، لیکن ان کی ہٹ دھرمیوں اور ضد کی روش کے سبب وہ اپنے باز نہیں آ رہے تھے۔ اس لیے اس سورہ مبارکہ کے اندر سابقہ اقوام کا ذکر ہوا جنہوں نے انبیاء کرام کی دعوت ماننے سے انکار کیا تو ان پر عذاب الہی آیا۔ کیونکہ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس لیے اس کے مخاطب بھی وہی لوگ ہیں، وہی ان کی بیماریاں ہیں اور وہی ان کے شبہات ہیں جن کا ذکر گزشتہ مکی صورتوں میں بھی ہو چکا ہے۔ اس سورہ میں بھی ان کے اعتراضات کا بڑا ہی مشفقانہ انداز میں جواب دیا گیا ہے۔ سب سے پہلا اعتراض تو ان میں جو مہلک بیماری تھی وہ شرک کی بیماری تھی، اس حوالے سے ان کے شکوک و شبہات کو دور کیا گیا۔ پروردگار ارض و سما نے ان آیات میں ان سے پوچھا کہ یہ جن کو تم خدا بنائے بیٹھے ہو، آخر ان کے خدا ہونے کی تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ پوچھا، اس عالم میں ان گنت چیزیں ہیں، چھوٹی بڑی، جو نقصان دینے والی ہیں اور نفع دینے والی ہیں، ان میں سے کون سی چیز ہے جو تمہارے ان خداؤں نے بنائی ہیں؟ پھر پوچھا، تمہاری بقا کے لیے سینکڑوں چیزیں موجود ہیں، ان میں سے کون سی چیز ہے جن کو تمہارے ان دیوتاؤں نے بنایا ہے؟ ان کے معبودان باطل کی خدائی پر ضرب کاری لگانے کے بعد ان کے تذبذب کو دور کیا گیا۔ اگر یہ خدا نہیں تو کون خدا ہے؟ اپنی چشم ہوش کھولو، اس خدا، اس جہان کی وسعتوں میں سینکڑوں نشانات ملیں گے جو خدا کی خدائی کی گواہی دیں گے۔ ہمارا وہی سچا خدا ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے۔ ان کا دوسرا اعتراض یہ تھا کہ ایک بشر کو یہ منصب رسالت پر کیسے فائز کیا جا سکتا ہے؟ اگر کوئی فرشتہ ہماری ہدایت کے لیے بھیجا جاتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ پروردگار عالم نے فرمایا، اگر یہ فرشتہ تمہاری ہدایت کے لیے بھیجا جاتا تو تم اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور رحمت کا تقاضا یہی ہے کہ تم میں سے ہی اپنا ایک بندہ نبی بنا کر تمہاری ہدایت کے لیے بھیجے۔
ان کا تیسرا اعتراض قرآن حکیم کے کلام الہی ہونے پر تھا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ایک انسان کا کلام ہے۔ ان کو چیلنج دیا گیا کہ تم اپنے جتنے بھی تمہارے پاس اہل زبان ہیں، شاعر ہیں، خطیب ہیں، قادر الکلام ہیں، ان سب کو اکٹھا کر لو اور ان کو کہو کہ قرآن کی ایک چھوٹی سورہ کے مقابلے میں کوئی سورہ ہی بنا لیں، اور تم جتنا بھی مل کر جتنا بھی زور لگا لو، تم قرآن کے مقابلے میں کوئی صورت نہیں بنا سکتے، چھوٹی صورت بھی نہیں بنا سکتے، تو پھر اپنی ضد اور بے جا ضد کو چھوڑ دو۔ چوتھا اعتراض یہ تھا کہ مرنے کے بعد تمہیں زندگی کیسے ملے گی؟ تو پروردگار عالم نے خبردار کیا کہ جس خدا نے تمہیں عدم سے وجود بخشا ہے وہ وہی خدا ہے، پھر وہ تمہیں دوبارہ بھی حشر والے دن اٹھائے گا۔ آخر میں دو اہم چیزوں کو بیان فرما کر اس سورہ کا اختتام کیا گیا کہ اپنے برگزیدہ رسول اور محبوب بندے کو فرمایا اقم وجہک للدین حنیفا، یعنی دشمنوں کی جو سازشیں ہیں، ان کے جو اعتراضات ہیں، ان کی جو تکالیف ہیں، ان کے جو ستم گریاں ہیں، ان کو خاطر میں نہ لائیں۔ آپ اپنی توجہات اللہ پاک کی طرف رکھیں، اور وہ نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں، یہ تمام اختیارات اللہ کے پاس ہیں کہ وہ جس کو چاہے مصیبت میں مبتلا کر دے، جس کو چاہے اپنے انعامات سے مالا مال کر دے۔ ان مضامین کے علاوہ علم و حکمت کے دمکتے ہزاروں موتی ہیں اس سورہ کے اندر، اور جو اس سورہ کا مطالعہ کریں گے تو اس کا حسن لازوال خود ہی آپ کو آپ کے دامن توجہ کو اپنی طرف کھینچ لے گا۔ اس سورہ کے اندر جو اہم نکات بیان کیے گئے ہیں ان سے بھی آگہی حاصل کر لیجئے۔ آیت نمبر 2 کے اندر کفار کے قرآن حکیم پر اعتراضات کا تذکرہ ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 4 میں وقوع قیامت کا تذکرہ ہے۔ آیت نمبر 5 میں توحید باری تعالیٰ اور صفات باری تعالیٰ کا تذکرہ ہے۔ آیت نمبر 15 میں حضور کا کفار کو دعوت توحید دینا ہے۔ اسی طرح آیت نمبر 24 میں انسانی زندگی کے عروج و زوال کی مثال دی گئی ہے۔ آیت نمبر 32 میں غنا کے متعلق بیان دیا گیا ہے۔ اسی طرح آیت نمبر 37 میں کفار و مشرکین کا قرآن حکیم کے حوالے سے نقطہ نظر پیش کیا گیا ہے۔ اسی طرح آیت نمبر 48 میں کفار کا عذاب کے متعلق بار بار پوچھنا بیان کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 62 میں لفظ ولی کی تحقیق بیان کی گئی ہے۔ آیت نمبر 83 میں فرعون کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ پروردگار عالم ہمیں سورہ یونس کے معارف نصیب فرمائے، آگہی نصیب فرمائے، ہمیں قرآن حکیم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔